اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالی ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب ہاجرہ علیہ السلام امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پرانا سالی میں اپنے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند، اور آدم تھا نہ آدم زاد۔ بے آب و گیا ویرانے میں وادی فران کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہیں۔ جو زادے راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بےحال ہے۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لکو دک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ تعالی نے جبرائیل امین کے ذریعے شیرخوار اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالی نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے
وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پہ کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، جس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ صفات میں ذکر ہے، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے اداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا، اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ جمرہ وسطی کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بیس بدل کر بھاگم بھاگ ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا،
اے اسماعیل کی ماں، تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے لختے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منا میں لے گئے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالی کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالی کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لختے جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی، اور اللہ تعالی کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ صفات میں ارشاد ہے، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ اثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ابھی آپ علیہ السلام 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا
آپ کو بڑا صدمہ تھا۔ اب اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ کی جدائی گوارا نہ تھی، لہذا قبیلے والوں نے آپ کا نکاح امالیک قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ نے والد کی نصیحت پر عمل کیا۔ پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایات دیتے ہوئے بیت اللہ کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم امالیک اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ برگزیدہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ کے 12 لڑکے ہوئے، سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں حجاز مقدس
مکہ مدینہ کے تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کے دو صاحبزادوں یعنی کدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ قصص الانبیاء میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ ابن کثیر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ ہے فرما بردار بیٹے، وعدے کے پکے، ممار کعبہ، اسماعیل علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اسلام ٹی وی فار آل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔